بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بے نیاز ہے اور جو تعریف کے قابل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کو عمل کا گھر بنایا ہے اور امتحان کا گھر بنایا ہے۔ یہاں ہمارے کرنے کے دو ہی کام ہیں کہ ہم جتنا نیک عمل اپنے لیے کر سکتے ہوں کر لیں، اور جتنے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان اس دنیا کی زندگی میں رکھے گئے ہیں ان کے لیے کوشش کرتے رہیں کہ ہم ان سے کامیاب ہو کر نکلیں۔ اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی کو ہمارے لیے ایک اور ٹھکانہ بنایا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اس دنیا کے انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے وہ انسان ہیں جو صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ انسان ہیں کہ جو آخرت بنانے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں اور آخرت کی تعمیر ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جس نے دنیا کی زندگی میں آخرت کی تعمیر کو اپنا مقصد بنا لیا اور اس کے لیے کوششیں کرتا رہا، جد و جہد کرتا رہا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی تھا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جن کی کوششیں رنگ لے آئیں گی اور اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو قبول کریں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن جائیں، اور شکر گزار بندے بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں اور اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی دراصل اللہ رب العزت کی ناشکری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری دراصل اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر یہ کہ ہم توبہ کرتے رہیں، استغفار کر کے اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جائیں، کیونکہ ہماری ہدایت اسی کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے دل اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہے، ہمیں نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہم سے مصیبتوں اور آزمائشوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کرتا ہے، وہی ہے جو ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے، اور وہی ہے جو جسے چاہے سخت ترین عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، یاد رکھنا تمہارا معبود وہی اللہ ہے، اسی کی طرف سے تم آئے ہو اور اسی کی طرف پلٹ کر تمہیں چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو بھی دیکھا اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں کو بھی دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھائی گئی۔ آپ نے جہنم میں پائے جانے والے مختلف قسم کے عذاب بھی دیکھے اور مختلف وہ لوگ بھی دیکھے جو ان عذاب سے گزر رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو رأیتم ما رأیت، اگر تم وہ سب کچھ دیکھ لو جو میں دیکھ آیا ہوں، لضحکتم قلیلا، تو تم بہت ہی کم ہنستے، ولبکیتم کثیرا، اور تم بہت زیادہ روتے۔ قالوا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا وما رأیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کیا دیکھ کر آئے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت الجنت والنار، میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار کر رہے ہیں،
اور یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت احسان ہے ہمارے اوپر، اور اس کی نعمت ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کو جنت بھی دکھا دی اور جہنم بھی دکھا دی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جو وہاں پہ حالات دیکھے وہ آ کے اپنی امت تک پہنچا دیے اور ان کو وقت پہ خبردار کر دیا۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں اور اپنی عمر کے ہر لمحے میں نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی طویل اور سخت گھاٹی ہے، ایک امتحان ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے گی تو اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور ہمارے اعمال کا بدلہ پورا پورا ہمیں دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی جنتوں اور اس کی نعمتوں کی طرف روانہ کیا جائے یا اللہ رب العزت کی جہنم اور اس کے عذاب کی طرف بھیجا جائے۔ انتہائی خوش قسمت ہوں گے وہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا کہ اب انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں بھیج دیا جائے اور اس کی نعمتیں ان پر کھول دی جائیں، اور انتہائی حسرت میں مبتلا ہوں گے اور بدقسمت ہوں گے وہ انسان جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا کہ انہیں جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے اور انہیں جہنم کے عذاب کا مزہ چکھایا جائے۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 77 سے 78 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور یہ ایک عذاب کی شکل ہے، ایک عذاب کی صورت ہے جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ وَنَادَوْا، اور وہ جہنمی پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک، یعنی جو جہنم کا داروغہ ہوگا اس کو پکاریں گے، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا کچھ فیصلہ کر دے۔ قَالَ، تو وہ داروغہ پکارے گا، إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہنا ہے۔ تو فریاد کریں گے جہنم کے داروغوں سے کہ اب ہمیں یہاں سے نکالا جائے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے، وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم انسانوں کی اکثریت نے اس حق بات کو پسند نہیں کیا بلکہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں جو کہ حق پر مشتمل ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جنت اور جہنم کی مثالیں بیان کی ہیں، تاکہ ہمارا ذہن جنت اور جہنم میں پائے جانے والی نعمتوں اور جہنم میں پائے جانے والے عذاب کو سمجھ سکے، اور تاکہ ہم انسان ان مثالوں سے عبرت حاصل کر سکیں، اور تاکہ ہم اس سے قیاس کر سکیں، اور تاکہ ہم جب جنت کے بارے میں پڑھیں اور جہنم کے بارے میں پڑھیں تو ہم ایمان اور عمل صالح کی ترغیب پا سکیں، ہم انکلائنڈ ہوں کہ ہم نے وہ نیک عمل کرنے ہیں جس کے نتیجے میں ہم جنت کی شاندار نعمتوں تک پہنچ سکیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ مثالیں دنیا کی زندگی سے اس لیے بھی ہمارے لیے قرآن کریم میں بیان کر دی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو کفر سے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچا کر رکھیں، کیونکہ کفر کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ دراصل اپنی آخرت کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے اور ہمیشگی کی ہلاکت کا راستہ ہے۔ لہٰذا ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی میں جہنم کو پیدا کیا ہے، اور جہنم میں آگ ہے، اور ایک آگ ہمارے پاس دنیا کی زندگی میں بھی ہے، لیکن دونوں کی جو کوالٹی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آگ ہمارے پاس دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہوگی، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ آخرت میں جو جہنم کا عذاب ہے اس میں بیڑیاں بھی ہوں گی، اس میں زنجیریں بھی ہوں گی، تپتی ہوئی توقیں بھی ہوں گی، اور اس میں طرح طرح کی گندگیاں اور نجاستیں بھی عذاب کے لیے رکھی گئی ہیں، اور اس میں بہت بڑے بڑے سانپ اور بہت بڑے بڑے مکڑے اور ایسی اذیت پہنچانے والی خطرناک خوفناک قسم کی مخلوقات پائی جائیں گی جو کہ اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم جہنم کی بیڑیوں کی بات کرتے ہیں تو دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ بیڑیاں کیا ہوتی ہیں،
قیدیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے پاؤں میں وہ باندھ دی جاتی ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں، ان کے ہاتھوں میں ڈال دی جاتی ہیں زنجیریں تاکہ وہ اپنے ہاتھوں کو استعمال نہ کر سکیں۔ تو مجرموں کو کس طرح سے لایا جاتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، اور پھر آخرت میں مجرموں کو کس طرح سے لایا جائے گا اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان تو کر دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جو یہاں کی سختیاں ہیں، وہ آخرت کی سختیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور ان جنتوں میں نعمتیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ ان نعمتوں کو آپ اپنی زبان میں ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی شاندار نعمتیں ہیں کہ انسانی ووکیبلری ساتھ نہیں دیتی ہمارا کہ ہم ان نعمتوں کا تذکرہ ہی کر سکیں، اور ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ایسی نعمتیں ہیں جو نہ تو ہمارے کانوں نے کبھی سنی ہے، نہ ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھی ہیں، نہ ہمارے دل میں کبھی ان کا خیال تک بھی آیا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ زائل ہونے والی ہیں، فانی ہونے والی ہیں، وقتی ہیں، عارضی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں، پائیدار نہیں ہیں، جبکہ آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ پائیدار ہیں، ان کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، وہ یہاں کی نعمتوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہترین ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دنیا کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوں تو ہمیں آخرت کی نعمتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور انہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا صاحب ایمان کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ اس دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو تو وہ ساتھ ہی آخرت کی نعمتوں کو بھی یاد کرے جو آخرت میں اس کا انتظار کر رہی ہیں، اور جب کبھی اسے دنیا میں تنگی محسوس ہو، کوئی عذاب محسوس ہو، کوئی تکلیف محسوس ہو، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کیونکہ بار بار آخرت کی زندگی کو یاد کرنے سے دل زندہ ہوتے ہیں اور انسانی نفس عمل کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اس سے انسان کی سوچ میں اور عمل میں امپروومنٹ اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور پھر آخرت اور جنت کو بار بار یاد کرنے سے اور جہنم کو یاد کرنے سے انسان کے اندر کوشش کرنے، آخرت کی تعمیر کے لیے جد و جہد کرنے، اللہ رب العزت کے نیک بندہ بننے کی خواہش شدید ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر انسان اگر آخرت کو یاد کرتا ہے تو وہ اس دنیا کو بھی انجوائے کرنے لگتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آخرت کی انجوائمنٹ ہے وہ اس دنیا کی انجوائمنٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم سب نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ جب کبھی اس دنیا کی زندگی میں بادل چھا جاتے ہیں تو ان بادلوں کے چھانے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں ہمیں سائیکولوجیکلی بہت پرسکون کرتی ہیں، ہم ان سے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اور پھر ان ہواؤں کا اثر ہم اپنے دل اور دماغ اور سینے پر بھی محسوس کرتے ہیں، یعنی ہم خوش ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ ہوائیں ابھی چلتی ہی رہیں۔ کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو کہ اچانک خوشکن ہوا چلے تو کتنا اچھا لگتا ہے، ہم گھروں کی کھڑکیاں کھول کر اس ہوا کو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر تک آئے، یا پھر ہم گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں کہ ہم ان ہواؤں سے فائدہ اٹھا سکیں، لطف اندوز ہو سکیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ کسی بھی ہوا کا آپ تک پہنچنا، کسی بھی خوشبو کا آپ تک پہنچنا ایک ایسی عظیم مادی لذت ہے جس کا تعلق اس فزیکل ورلڈ سے ہے، جس کو کہ آپ فیل کرتے ہیں، جس کو آپ سینس کرتے ہیں، اور اس وقت آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ کی زندگی تر و تازہ ہو گئی ہو، آپ ریفریش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب یہ ہوائیں چلتی ہیں اور ان کے ساتھ خوشبوئیں ہوتی ہیں اور پھر بادل آتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین پودوں سے بھر جاتی ہے، کھل اٹھتی ہے، خوبصورت باغ سج جاتے ہیں، خوبصورت پھول اگاتے ہیں، جڑی بوٹیاں نکلنے لگتی ہیں، پودے نکلنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب بہار کا موسم آتا ہے تو آپ نوٹ کیجئے گا، جب پودے، پھول، درخت اپنے پیک پہ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوا میں خوبصورت خوشبوئیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور دنیا کا ماحول، آپ کی اسٹریٹ کا ماحول، آپ کے پارک کا ماحول، آپ کے گھر کا ماحول بہت ہی مسرور کن ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے لوگوں کے موڈ اور مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے، انسانوں کے موڈ اور مزاج پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ اور اس کی صرف میں ایک مثال آپ سے شیئر کروں گی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں یہ فرض تھا
کہ ہاسپٹلز ایسی جگہوں پر بنائے جائیں جو آبادی سے دور ہوں اور اونچی جگہ پر ہوں تاکہ ہوادار ہاسپٹلز ہو سکیں اور وہاں مریض سکون محسوس کر سکیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب یہ ہوائیں چلتی ہیں اور پھل پودے اور بوٹے نکلتے ہیں اور پھر ان کی خوشبوئیں جو ہیں وہ شامل ہونے لگتی ہیں ہمارے کھانے اور پینے میں بھی، حتیٰ کہ ہمارے جانور جو ان بوٹوں کو چرتے ہیں، اس گھاس کو کھاتے ہیں، ان پودوں کو کھاتے ہیں، ان کے گوشت میں بھی وہ خوشبو بھر جاتی ہے اور ان کے دودھ میں بھی وہ خوشبو آنے لگتی ہے۔ تو جب آپ دنیا کی زندگی میں خوشبو جیسی خوبصورت چیز کو انجوائے کریں جو کہ ہوا کے ساتھ محسوس ہوتی ہے، پودوں میں محسوس ہوتی ہے، دودھ کی خوشبو ہوتی ہے، کھانوں کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، تو اس وقت یہ ہرگز نہ بھولیے گا کہ کچھ خوشبوئیں آخرت کی زندگی میں بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور ان میں سے ایک اہم ترین خوشبو جو ہے وہ جنت کی خوشبو ہے، اور یہ جو جنت کی خوشبو ہے یہ ایک انتہائی شاندار اور مختلف قسم کی خوشبو ہوگی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو سیشن لیا تھا جنت کا ایک درخت کے حوالے سے، تو اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر جو رنگ چھا رہے تھے وہ دنیاوی رنگ نہیں تھے، وہ ان رنگوں سے کوئی اور مختلف رنگ تھے، اور وہ ان کے مقابلے میں انتہائی خوبصورت تھے، اور وہ کئی طرح کے رنگ تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں اگر ہمیں رینبو نظر آ جائے، قوس قزح نظر آ جائے، تو ہم کس طرح کھل اٹھتے ہیں اور اس کو کتنا انجوائے کرتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کے قریب جا کے اس کو دیکھیں اور یہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ تو اسی طرح سے وہ جو خوشبو ہے، جو جنت کی خوشبو ہے، وہ ان خوشبوؤں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے، لانگ لاسٹنگ ہے، جس کے بارے میں ہم آگے جا کے تفصیل سے سیکھیں گے۔ تو جب آپ ان خوشبوؤں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں تو جنت کی خوشبو کو نہ بھولیے، جنت کے پودوں اور درختوں اور پھولوں اور پھلوں کی خوشبو کو بھی یاد کیجیے، اور اس کو بھی ذرا تصور میں لیجئے تاکہ آپ کے نفس کے اندر شوق پیدا ہو اور آپ اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کی طرف زیادہ شوق اور انکلینیشن فیل کریں۔ تو یہ ایک سیلف کاؤنسلنگ کا پروسیس ہے کہ ذرا بیٹھ کے تصور کیجئے کہ یہ جو دنیا کی خوشبوئیں ہیں یہ اتنی مسحور کن ہیں، یہ اتنی خوبصورت ہیں، تو جنت کی خوشبوؤں کا کیا عالم ہوگا۔ ایک تو جنت کی اپنی خوشبو ہوگی، اوپر سے جنت کے درختوں، پھلوں، پودوں کی خوشبوئیں ہوں گی، اور پھر آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے کھانوں کی خوشبوئیں بھی بڑی شاندار ہوں گی، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو ہمارے لیے پینے کے لیے ڈرنکس رکھے گئے ہیں، جو کہ پانی بھی ہے، شراب بھی ہے، دودھ بھی ہے، شہد بھی ہے، ان کی خوشبوؤں کا کیا کہنا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جنت کے لباس ہیں ان کی خوشبوئیں بھی بہت شاندار ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو جنت میں محلات تعمیر کیے گئے ہیں، جو بگ مینشنز بنائے گئے ہیں مومنوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، ان میں مسک کی مٹی پڑی ہوگی، ہوا چلے گی تو اس کی خوشبو پورے محل میں پھیل جائے گی۔ تو ذرا ان خوشبوؤں کا تصور بھی کیجئے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کی خواتین بھی خوشبو میں رچی بسی ہوں گی، ان سے بو نہیں آئے گی، ان سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو ذرا کاؤنٹ کرتے جائیں کتنا سٹرونگ انوائرمنٹ ہوگا، کتنی طرح کی خوشبوؤں سے جنتی آل دا ٹائم لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جس میں جنت کی پہلے اپنی خوشبو ہے، اس میں پائے جانے والے پودوں، درختوں، پھلوں کی، اور پھر اس میں پائے جانے والے پانی کی خوشبو ہے، اس میں پائے جانے والے محلات کی اپنی خوشبو ہے۔ اور ہم نے سدر کے درخت میں پڑھا تھا کہ سدر کے درخت کی لکڑی اتنی خوشبو میں بسی رہتی تھی کہ جو عبادت گاہوں میں وہ صرف تعمیر میں استعمال ہوتی تھی، جو عبادت گاہیں اس لکڑی سے تعمیر ہوتی تھی وہ ہمیشہ خوشبو میں رچی بسی رہتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی میں مثالیں دے دی ہیں کہ آپ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اور مخلوقات پر غور کریں، تو جنت میں تو اس سے بھی زیادہ بہترین مخلوقات جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔ اور پھر جنت کے کھانوں کی خوشبو الگ ہوگی، جنت کے لباس کی خوشبو اور طرح کی خوبصورت ہوگی، اور پھر وہاں کی خواتین کی اپنی ہی خوشبو ہوگی۔ تو ہر چیز جنت میں خوشبو والی ہوگی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جنت کی جو خوشبوئیں ہیں ان میں ویرائٹی ہوگی، وہ ہمیشہ ایک ہی جیسی خوشبو نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو خوشبوئیں ہوں گی یا جنت کی جو اپنی اسپیسیفک خوشبو ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی خوشبو سے ہے ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی خوشبو ایسی نہیں ہے جو جنت کی خوشبوؤں کا مقابلہ کر سکے۔ اور اگر دنیا کے سارے پھولوں کو اور پودوں کو اور اس کے بہترین جڑی بوٹیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے اور اس سے ایک شاندار قسم کی سٹرونگ ترین خوشبو بنانے کی کوشش کی جائے، پھر بھی وہ جنت کی خوشبو کا 10واں حصہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جنت میں
یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ہمیں مسائل پیش آتے ہیں کہ چیزیں کم پڑنے لگتی ہیں، جنت میں ایسا نہیں ہے۔ سورۃ الانسان کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وہاں انسان جس طرف نظر ڈالے گا اسے ایک عظیم بادشاہت، اور وہ بادشاہت نعمتوں سے لدی پھندی اور بھری نظر آئے گی۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جو دنیا کی خوشبوئیں ہیں، یا دنیا کی کسی ایک خوشبو کو بھی لے لیں، ان خوشبوؤں کی قیمت ان کی کوالٹی کے مطابق ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم جتنے بھی پرفیومز استعمال کرتے ہیں، اسپریز استعمال کرتے ہیں، یا جتنی بھی ہم خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں، ان میں سے جو کم کوالٹی کی خوشبو ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، جو اسٹرانگ کوالٹی کی خوشبو ہے جو 24 گھنٹے آپ کے جسم میں رہے گی، یا لباس میں رہے گی، یا گھر میں رہے گی، وہ اتنی ہی مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم جنت کی خوشبو کی بات کرتے ہیں تو جنت کی خوشبو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اسٹرانگ ترین ہوگی، دور دور سے آئے گی، اور ہمیشہ کے لیے رہے گی، اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ آپ کو اٹھ کے بار بار خوشبوئیں نہیں لگانی پڑیں گی۔ اور پھر جنت میں ہوگی ہی ہر طرف ایسی ہی خوبصورت قسم کی خوشبوئیں جو قریب سے بھی آپ سونگھ سکتے ہیں اور جو دور سے بھی آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی، اور ان کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ یہ خوشبوئیں کبھی کم نہیں ہوں گی، اور ان خوشبوؤں کا اثر کبھی بھی کمزور نہیں پڑے گا۔ جبکہ دنیا کی جو خوشبوئیں ہیں ان کا اثر کم ہونے لگتا ہے، ہمیں یہ دوبارہ لگانی پڑتی ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ہمارے پاکٹ اور بجٹ کے مطابق ہماری ایکسس میں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم ان کو نہیں بھی خرید سکتے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جنت کی خوشبو کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ کی احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی خوشبو اس قدر اسٹرانگ ہوگی کہ بہت دور مسافت پر ابھی جنتی کھڑے ہوں گے اور انہیں وہ خوشبو پہلے ہی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جنت کے استقبال کرنے سے پہلے جنت کی خوشبو استقبال کر رہی ہوگی، اور کس قدر مسحور کن لمحات ہوں گے، کس قدر خوبصورت آپ سوچئے کہ وہ منظر ہوں گے کہ جب کسی مومن کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں ہوں اور میں کامیاب ہو چکا ہوں اور میرا آگے مستقبل بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی یہ خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی جنتی 40 سال کے فاصلے پر جنت سے دور کھڑے ہوں گے تو وہ خوشبو اس قدر مضبوط اور اسٹرانگ ہوگی، اس کی کوالٹی اتنی ہوگی کہ وہ 40 سال دور کھڑے مسافت پر انسان کو اور مومن کو آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسیرۃ 70 سنہ، 70 سال کی مسافت پر۔ ایک حدیث میں فرمایا 40 سال، ایک حدیث میں فرماتے ہیں 70 سال، یعنی ابھی جنت سے 70 سال دور کھڑے ہیں اور خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 سال کی مسافت پہ۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی مسافت پہ۔ یہ تمام ڈسٹنس جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں آئے ہیں، اور اس کا مطلب ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خوشبو اس قدر طاقتور ہوگی، اس قدر وہ اسٹرانگ ہوگی کہ اتنی دور سے مسلمان جو کامیاب ہو جانے والے خوش قسمت مومن ہیں ان کو اس دن وہ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور جنت سے پہلے خوشبو ان کے استقبال میں پہنچ چکی ہوگی۔ سورۃ المطففین کی آیت نمبر 25 سے 26 دیکھیے مثال کے طور پر، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یسقون من رحیق مختوم۔ اس میں مسلمانوں یا کامیاب ہو جانے والے مومنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہیں ایک خاص قسم کا ڈرنک پلایا جائے گا جس پر سیل مسک کی لگی ہوگی۔ سیل یعنی مہر، اسے بند کیا جائے گا، سیلڈ یعنی ان کے لیے وہ کھولا جائے گا ڈرنک، اور اس کے اوپر جو سیل لگی ہوگی وہ کسی ٹن کی نہیں ہوگی، کسی ایسے مٹیریل کی نہیں ہوگی، بلکہ خوشبو کی لگی ہوگی، اور جب وہ اس کو کھولیں گے تو وہ فریش اور اسٹرانگ خوشبو کے ساتھ ان کو دی جائے گی اور ان کے لیے سرو کیا جائے گا۔ ختامہ مسکن، مسک کی خوشبو والا، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور ایسے ہی بہترین ثواب کے لیے تمہیں آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانی چاہیے، مقابلے کرنے چاہیے۔ مقابلے کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کس نے کپڑا مہنگا پہنا ہوا ہے،
مقابلہ اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کس کا گھر بڑا ہے، ہم میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے. مقابلہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ اچھا یہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو میں کیوں نہ پڑھوں، اچھا یہ اگر روزانہ 1000 تسبیح کرتا ہے تو میں 2000 کیوں نہ کروں. تو مقابلہ کرنے کے یہ میدان ہے. جس طرح ایک معصوم بچے نے چہرے پہ داڑھی لگا کے اور پاؤں پہ پنجے اونچے کر کے کہا کہ میں بھی بالغ ہوں، مجھے جہاد پہ جانا ہے، تو یہ ہے اصل مقابلے. اور یہ ہے عقل مند انسانوں کے جو طور طریقے کہ وہ کس چیز کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں اور آپس میں مقابلے کرتے ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ابیض مثل الفضة، یہ جو ڈرنک ہے یہ انتہائی سفید ہوگا اور چمکدار چاندی کی طرح. یختمون بہ شرابہم، ان کا یہ جو ڈرنک ہے اس پر مہر لگائی جائے گی مسک کی، اس کو سیل کیا جائے گا، یعنی ان کے لیے. اور سیل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ اس کو پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہیں، سیکنڈ ہینڈ نہیں ہے، یہ صرف آپ ہی کے لیے تھا، آپ کے علاوہ کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اوپر مسک کی مہر لگی ہوگی. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، اگر اس دنیا کا کوئی ایک انسان ادخل اصبعہ، وہ اپنی انگلی داخل کرے، فیہ اس ڈرنک میں، ثم اخرجہا، پھر وہ اپنی انگلی کو باہر نکال لے، لم یبق ذو روح الا وجد طیبہا، اس کائنات کی کوئی روح والی مخلوق نہیں بچے گی مگر اس اتنے سے انگلی پر لگے ہوئے ڈرنک کی خوشبو ہر ایک تک پہنچ جائے گی. وہ اتنی اسٹرانگ خوشبو ہوگی کہ انگلی پر کتنا ڈرنک لگتا ہے، اور وہ جب انگلی کو باہر نکالے گا تو ہر ذی روح مخلوق تک اس کی خوشبو پھیل جائے گی اور پوری کائنات میں بکھر جائے گی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں. اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت والے دن مومنوں کا استقبال سب سے پہلے جنت کی خوشبو کرے گی. جو پہلی خوشخبری انہیں عطا ہوگی وہ یہ کہ انہیں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں جس ڈائریکشن میں لے جایا جا رہا ہے وہ ڈائریکشن دراصل جنت کی طرف ہے، کیونکہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ جب کسی جگہ سے اچھی خوشبو آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ بہت ہی اچھی اور شاندار ہے. جب آپ کسی جگہ سے گزریں اور آپ کو وہاں سے بری بو آئے تو آپ جان جاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کوڑے کا ڈھیر ہے یا کوئی گندی جگہ ہے. لیکن جب کسی جگہ سے گزرتے ہوئے آپ کو اچھی خوشبو آتی ہے تو آپ سینس کر جاتے ہیں کہ یہاں پر یا تو کوئی گارڈن ہے، کوئی باغ ہے، اور یہاں بہت اچھے قسم کے پودے یا پھل لگے ہوئے ہیں. اگر آپ نے کبھی ملتان کی طرف گرمیوں میں سفر کیا ہو تو ملتان کی زمین پر انٹر ہوتے ہی مینگو کی خوشبو آنے لگتی ہے، آموں کی خوشبو پھیلی ہوتی ہے اس موسم میں، اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے اگر وہ دیکھ نہ بھی رہا ہو کہ اب میں آموں کے باغات میں سے گزر رہا ہوں یا میں کون سی جگہوں سے گزر رہا ہوں. تو اس طرح قیامت والے دن جنت کی خوشبو وہ پہلی خوشخبری ہوگی جو اہل ایمان کو عطا کی جائے گی. اور ظاہر ہے کسی جگہ سے اچھی خوشبو آنے کا مطلب ہے کہ وہ جگہ انتہائی شاندار ہے، خوبصورت ہے. اور انسان کی یہ طبیعت ہے کہ جب وہ کسی جگہ پر اترتا ہے یا کسی جگہ کو کرائے پہ لیتا ہے یا رہنے کے لیے وہاں فیصلہ کرتا ہے تو اگر وہاں سے اچھی خوشبو آتی ہو تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اگر وہاں پر کہیں پڑوس میں ادھر ادھر گندگی کا کوئی ڈھیر ہو اور بری بو آتی ہو تو وہ اسے چھوڑ دینے کو پریفر کرتا ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں. اسی طرح سے ہم انسانی دنیا میں ایک اور عادت دیکھی گئی ہے ہماری کہ جب ہمارا کوئی دوست یا ہمارا کوئی رشتہ دار یا ملنے والا آتا ہے تو ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اسے اپنے گھر کی ستھری ترین، سجی ہوئی ترین اور خوشبودار ترین جگہ پر بٹھائیں. اور اس کے لیے ہم اپنے ڈرائنگ رومز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو خراب نہیں ہونے دیتے، اس کو ہمیشہ صاف رکھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. اور جب ہمیں پتہ ہو کسی نے آنا ہے تو ہم اس کو خوب خوشبو میں بسا دیتے ہیں. اور عربوں کے ہاں تو یہ روایت ہے کہ جتنی دیر محفل سجی رہتی ہے اتنی دیر ان کی خوشبو لگی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے. تو یہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی انسان کی بہترین مہمان نوازی کی علامت ہے. اور ہماری یہ نیچر ہے کہ ہمیں بری بوئیں اچھی نہیں لگتی، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کا استقبال اچھی خوشبو سے کیا جاتا ہے تو وہ شخص اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جس کا استقبال بری خوشبو بو سے کیا جائے اور دھوئیں سے کیا جائے. تو دھواں اور بوئیں جہنم میں ہوں گی اور بہترین خوشبوئیں جو ہیں وہ جنت سے آ رہی ہوں گی اور دور دور تک آ رہی ہوں گی.
اسی طرح سے اگر کسی جگہ پر بو ہے، اچھی خوشبو نہیں ہے، تو ظاہر ہے مہمان کا بھی وہاں بیٹھنے کو دل نہیں چاہے گا، وہ بھی اپنے وزٹ کو شارٹ کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر کسی جگہ اچھا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے اور وہاں پر خوشبو آ رہی ہے تو یقیناً بیٹھنے والے پریفر کریں گے کہ ہم کچھ دیر اور بیٹھیں، کیونکہ خوشبو کا اثر انسان کے اوپر نفسیاتی طور پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نے خوشبو والے سیشن میں سیکھا تھا کہ صدقے کی ایک شکل یہ ہے کہ جہاں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں خوشبو کا اہتمام کر دیں، جتنی دیر وہ بیٹھے رہیں وہاں خوشبو لگی رہے تاکہ سارے لوگ کمفرٹیبلی وہاں پہ بیٹھ سکیں۔ خاص طور پر وہ گھر جس میں ڈیتھ ہو گئی ہو اور گھر والے غافل ہیں کیونکہ وہ اپنے غم میں اس وقت ہیں، آپ اگر وہاں خوشبو لگائے رکھتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے اور بہت بڑا صدقہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ہم انسانوں کی قیامت کا آغاز ہماری موت سے ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا جب انتقال ہوگا تو فرشتے خوشبو ساتھ لے کر آئیں گے اور اس کا استقبال کریں گے۔ تو جب ہم اس دنیا سے نکلیں گے اور ایک اور دنیا کی طرف منتقل ہوں گے تو جو صاحب ایمان ہے اس کا استقبال فرشتے اور خوشبو کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ خوشبو جنت سے آئے گی۔ فرشتے خوشبو کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ جنت سے آئے گی۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ فرشتے ریحان کی خوشبو لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ خاص قسم کی بوٹی ہے، ایک پودا ہے جس کی خوشبو بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اب ریحان کا پودا یا گل ریحان دنیا میں بھی ہے، لیکن جو جنت کا ریحان ہے اس کی خوشبو کئی گنا بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قیامت، جب مسلمان کی قیامت کا موت کے ساتھ آغاز ہوا تو اب اس کا استقبال یا خوشبو سے ہوگا یا بو سے ہوگا۔ خوشبو جنت سے ساتھ اترتی ہے فرشتوں کے، اور بو جہنم سے اترتی ہے۔ اور کسی بھی مسلمان کا موت کے بعد اگر فرشتے خوشبو کے ساتھ استقبال کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آگے اب اس کی آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنور گئی ہے اور اس کے لیے بہترین ٹھکانے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 88 سے 89 میں اللہ رب العزت نے اس انتقال اور اس سفر کا ذکر کیا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں مقربین کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو مستحبات کو بھی اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مکروہات سے بچتے ہیں، اب اگر تو یہ انتقال کرنے والا صاحب ایمان مقربین میں سے ہے، فروح وریحان وجنت نعیم، تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں اور اس کے لیے آسانیاں اور سکون ہیں اور اللہ رب العزت کی شاندار جنتیں ہیں۔ تو آخرت کی زندگی موت کے ساتھ جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو مقربین اور صاحب ایمان کا استقبال جنت کی خوشبو کرتی ہے، اور وہ خوشبو ریحان ہے جو کہ فرشتے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اور پھر میت کی روح کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی اللہ کے نیک بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آ کے اس کو کہتے ہیں تمہیں تمہارے رب نے سلام بھیجا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا آگے اب حال اچھا ہے کیونکہ مجھے اچھے طریقے سے سلام بھیجا گیا ہے اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ پھر میت کی روح کو مخاطب کر کے وہ فرشتے کہتے ہیں اخرجی حمیدتن، خوب خوشی کے ساتھ نکل آؤ، وبشری بروح، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے خوشبوؤں کی، وریحان، اور ریحان کی، ورب غیر غضبان، اور تمہارا رب تم پر ناراض نہیں ہے۔ تو کتنی خوشخبریاں سنائی۔ نمبر 1، آپ بالکل اطمینان کے ساتھ، پریشانی کے بغیر، کسی گھبراہٹ اور تکلیف کے اب آپ نکل آئیے، روح کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور مومن کی روح بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کے لیے روح و ریحان، جنتوں کے سکون، نعمتیں اور خوشبوئیں ہیں۔ اور تیسری خوشخبری یہ سنائی گئی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں میت کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا آگے مستقبل کیا ہے، اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے خوشبو سے کہ آگے اب انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے بہترین دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر ایک اور موقع دیکھیے جہاں صاحب ایمان جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے، موت کے وقت کرتا ہے، قیامت والے دن کرے گا، جب وہ
جنت سے 50 سال دور کھڑا ہوگا، 40 سال، 100 سال، 500 سال دور کھڑا ہوگا، وہیں سے اس کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ڈفرنٹ ڈسٹنس بیان کیے گئے ہیں کہ مختلف فاصلوں سے آئے گی، اس کی وجہ ہے کہ انسان مختلف ادوار میں بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت کے مقربین ہر امت میں پائے جاتے ہیں، تو کوئی اللہ رب العزت سے دور کھڑا ہوگا، کوئی قریب ہوگا اپنے اپنے ٹائم پیریڈ کے مطابق، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ 500 سال کی مسافت پہ بھی دور کھڑے ہوں گے تو انہیں جنت کی خوشبو وہاں تک پہنچ جائے گی، جبکہ جو نیک لوگ نہیں ہیں وہ 50 سال کے قریب بھی کھڑے ہوں گے تو انہیں جنت کی خوشبو نہیں پہنچ رہی ہوگی۔ تو اب ایک اور موقع کہ جب مومن جنت کی خوشبو کو محسوس کرے گا اور جنت کی خوشبو اس کا استقبال کرے گی، یہ موقع ہے جب اسے اس کی قبر میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں اس کی تشریح کی طرف بعد میں آؤں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، صحیح بخاری کو انہوں نے ترتیب دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کر کے کمپائل کیا، اور آج ہم صحیح بخاری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور زندگی میں انہوں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب ان کو قبر میں ڈالا گیا تو ان کے قبر سے مسک کی تیز خوشبو آتی تھی جو سب نے محسوس کی۔ تو قبر میں سب سے پہلے جنت کی خوشبو مومن کا استقبال کرتی ہے، اور اس وقت جب اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں ڈالا جاتا ہے، اس وقت پھر جنت کی روح اس کا استقبال کرتی ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور تمہارا دین کون ہے، پھر وہ جواب دیتا ہے۔ پھر جب اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ اس کی قبر میں کھولا جاتا ہے تو جنت کی نعمتوں کے پہنچنے سے پہلے جنت کی خوشبو اس تک پہنچ جاتی ہے اور وہ جنت کی خوشبو کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو یعنی اس کی قبر میں ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، ایک ونڈو کھول دی جائے گی، ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، جہاں وہ قبر کی نعمتوں کو محسوس کرنے سے پہلے ہی جنت کی خوشبو اس تک پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ تو نعمتیں بعد میں پہنچیں گی اور جنت کی خوشبو اس کی قبر میں پہلے ہی پھیل جائے گی، جس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ٹینس انوائرمنٹ میں جہاں انسان انتہائی خوف کی حالت میں اترے گا، جہاں تنہائی محسوس کرے گا، جہاں اس کا دل دکھ رہا ہوگا کہ آج وہ اپنے پیاروں کو روتا بلکتا چھوڑ آیا ہے، اور پھر جب اچانک اس کے لیے کھڑکی کھولی جائے اور اسے خوشخبری دے دی جائے اور اسے جنت کی خوشبو آنے لگے اور وہ جنت کی نعمتوں کو انجوائے کرنے لگے، تو اس کو کس حد تک نفسیاتی سکون ملے گا، وہ کتنا مطمئن ہو جائے گا، وہ کتنا پرسکون ہو جائے گا۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ نیک آدمی جب اللہ رب العزت کی نعمتیں دیکھے گا اور احسانات قبر میں دیکھے گا تو تمنا کرے گا مجھے ایک لمحہ دیا جائے میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے کہا جائے گا بس اب تم یہی ٹھہر جاؤ، یہ اجازت تمہیں نہیں ہے کہ تم واپس جاؤ اور اپنے گھر والوں کو تسلی دے کے آؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے گھر والے اس پہ روتے ہیں تو اس سے جس شخص کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح گھر والوں کو تکلیف اور دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جتنا دکھ گھر والے محسوس کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہی دکھ وہ انسان بھی ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب وہ ہمارے فزیکل کنیکشن میں نہیں رہا، وہ ہمیں بتا نہیں سکتا، لیکن اب وہ ایک اور زندگی میں زندہ ہے جہاں وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ میرے گھر والے میرے انتقال پر کس قدر دکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسے قبر میں ڈالا جائے گا اور جب اس کا حساب کتاب ہو جائے گا اور قبر میں ایک ونڈو کھول دی جائے گی، ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جہاں سے سب سے پہلے اس کی قبر میں جنت کی خوشبو بھر جائے گی، اور پھر وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو ایک درخواست کرے گا مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں واپس جا کے اپنے گھر والوں کو تسلی دے آؤں۔ تو اسے کہا جائے گا بس اب تم یہیں ٹھہر جاؤ، اسکن یہیں ٹھہر جاؤ، یہاں سے اب تم نہیں نکل سکتے۔ تو یہ اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی کہ وہ قبر سے نکل کے آ کے ہمیں بتائیں کہ اب ان کے اگلے حالات کیا ہیں۔ تو یہ ایک اور موقع ہے کہ جب اسے جنت کی جو خوشبو ہے وہ اس کا استقبال کرے گی اور وہ جنت کی خوشبو کو اسمیل کرے گا اور ایکسپیرینس کرے گا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جائے گا افتحوا لہ بابا الی الجنۃ، اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیاتیہ من روحھا وطیبھا، اب جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں اس تک آنا شروع ہو جائیں گی اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ جو مومن کا موت کے وقت جنت کی خوشبو استقبال کرے گی، یہ ایک ایسا ادب ہے جو ہمیں اپنی شریعت سے سیکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ جب ہمارے گھر میں مہمان آئے، اور عربوں کے ہاں یہ روایت ہے کہ مہمانوں پر خوشبو ڈالی جاتی ہے،
وہ باقاعدہ مہمانوں پر خوشبو ڈالتے ہیں، تو ہم ان کا استقبال خوشبو سے کریں، اور جب تک وہ ہمارے گھروں میں موجود رہیں اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے گھر خوشبو سے مہکتے رہیں۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کا استقبال نہ کریں۔ تو خوش کن استقبال کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کا استقبال خوشبودار جگہ پہ کیا جائے، ان کے آنے سے پہلے ان کے موجود رہنے تک خوشبو کا اہتمام رکھا جائے، تاکہ وہ ایک نفسیاتی سرور اور اطمینان اور سکون اور ایک اچھا امپریشن لے کے اپنے گھر کو واپس جائیں۔ تو یہ ہمیں ہماری شریعت ادب سکھاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا استقبال موت کے بعد خوشبو سے ہی کرتے ہیں، اور پھر قبر کو خوشبو سے بھرتے ہیں، اور پھر جب فرشتوں کو روح قبض کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو فرشتوں کے ساتھ جنت کی خوشبو روانہ کی جاتی ہے، اور پھر جب قیامت والے دن حساب کتاب سے مومن فارغ ہوں گے تو پھر انہیں سب سے پہلے جنت کی خوشبو ان کا استقبال کر رہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے پیاروں، اپنے عزیزوں، اپنے مہمانوں کا استقبال خوشبو کے ذریعے کرنا چاہیے، خوشبو کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا پتہ چلتا ہے کہ جن کے کرنے والے جنت کی خوشبو سے محروم کر دیے جائیں گے، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دیے جائیں گے، یا کچھ اور انداز سے محروم کر دیے جائیں گے، کچھ عرصے کے لیے وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکیں گے، لیٹ پائیں گے۔ تو یہ کون سی نافرمانیاں ہیں کہ جن کے نتیجے میں کوئی بھی مسلمان اللہ رب العزت کے غضب کا اس قدر شکار ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے ہی محروم کر دیا جائے؟ اور جنت کی خوشبو تو 500 سال کے فاصلے پر آ رہی ہوگی، تو اتنا بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمیں اپنی شریعت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے، کبھی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ کفار اور منافقین ہیں۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فی امتی 12 منافقا، میری امت میں 12 منافق ایسے ہیں، لا يدخلون الجنت، جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ولا یجدون ریحھا، نہ ہی اس کی خوشبو کو پائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، چاہے کوئی اونٹ سوئی کے ناکے سے ہی کیوں نہ گزر جائے۔ امپاسبل ہے کہ ان 12 منافقین، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی تھے، ان کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن نہیں کیے، ہمیں بھی نہیں پتا، تو ان منافقین اور کفار کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ کبھی بھی خوشبو کو نہیں پا سکیں گے۔ تو یہ ہو گئی انسانوں کی ایک کیٹیگری۔ ایک کیٹیگری ہے جو ہمیشہ خوشبوؤں میں رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مومن بندے ہیں جو آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ایک کیٹیگری اور ہے جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ وہ کچھ ایسے گناہ کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جنت کی خوشبو سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ان گناہوں کو ترک کر کے توبہ کر لیں تو جنت کی خوشبوئیں ان کے لیے بھی ہوں گی۔ اس حوالے سے آئیے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ پہلی حدیث ہے، نساء کاسیات عاریات، میری امت کی وہ خواتین جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر برہنہ ہوں گی، ممیلات مائلات، یہ خود مائل ہونے والی، بہکنے والی اور بہکانے والی ہوں گی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سر عربوں کے ان اونٹوں کی مانند ہوں گے جن کی 2 کوہانیں ہوتی ہیں۔ کوہان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ لا يدخلن الجنت، یہ خواتین نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، ولا یجدن ریحھا، اور نہ ہی اس کی خوشبو تک کو بھی پا سکیں گی۔ یعنی جنت میں داخلہ تو ختم، اس کی جو خوشبو بھی آتی ہے یہ اس سے بھی لطف اندوز ہونے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اور یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ کس طرح کی خواتین ہوں گی۔ اس کے جب میں نے میننگز ڈکشنری میں چیک کیے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ عورتیں جو پہنتی ہیں مگر پہننے کے باوجود ننگی ہیں، سیدھی راہ سے بہکانے والی، خود بھی بہکنے والی، اور ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں، وہ جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو کو بھی نہ پا سکیں گی۔ اس کا مطلب، اس کے کئی مطلب ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور یہ میرے سامنے اس وقت حدیث کی ڈکشنری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، کاسیات، نعمتوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، عاریات من شکرہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے عاری ہیں، خوب اللہ تعالیٰ کی دنیا کی زندگی میں نعمتوں کو انجوائے کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کی بجائے، فرما برداری کرنے کی بجائے نافرمانیاں کر کر کے ان نعمتوں کی ناشکری کر رہی ہیں۔
تو یہ اس کی ایک تشریح جو ہے علماء کرام بیان کرتے ہیں. دوسری تشریح اس کی وہ کہتے ہیں سیکنڈ انٹرپریٹیشن از کاسیات سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے باریک کپڑے پہنتی ہیں جس سے ان کا جسم جھلکتا رہتا ہے، کپڑے پہن کر بھی وہ ننگی ہوتی ہیں. تو پہلی انٹرپریٹیشن کا تعلق خواتین کے رویے اور بیہیویئر سے ہے کہ خوب اللہ کی نعمتیں انجوائے کرتی ہیں، ڈوبی ہوئی ہیں، ڈھکی ہوئی ہیں اللہ کی نعمتوں میں، کاسیات، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی اتنی ہی ناشکری کرتی ہیں. مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں، ساری زندگی کھایا ہی کچھ نہیں، دیکھا ہی کچھ نہیں، نہ اولاد ڈھنگ کی ملی، نہ شوہر ڈھنگ کا ملا، نہ گھر اچھا ملا. تو یہ خواتین کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. ناشکری کا ایک انداز ہے. ناشکری کا ایک اور انداز ہے کہ اتنی ہی نافرمان ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے انجوائے کر کے نافرمانی بھی اسی لیول پہ ہے جس لیول پہ نعمتیں انجوائے کر رہی ہیں. سیکنڈ انٹرپریٹیشن از کہ وہ ایسے باریک کپڑے پہنتی ہیں جس سے ان کا اندر کا جسم نظر آتا ہے. کہنے کو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن معنوی اعتبار سے وہ ننگی ہی ہیں. اس کی تیسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ انہوں نے ایسے کپڑے پہن رکھے ہیں جو شارٹ ہیں، جو ان کے جسم کو ڈھانپتے نہیں ہیں، بالکل ایسے جیسے کسی خاتون نے گھٹنے تک کوئی کپڑا پہنا ہو اور ٹانگیں ننگی ہوں. یا یہ ہے کہ بعض کے گھٹنوں سے اوپر کا جسم بھی ننگا ہوتا ہے، بعض کی ٹانگیں اور پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور بعض کا سر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری خواتین کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر ننگی ہیں. اور پھر اسی طرح سے جسم پر اتنا کپڑا نہ ہو کہ جس سے اس کا جسم مکمل طور پر ڈھانپا جا سکے. اور یہ وہ خواتین ہیں کہ جو جسم پر کپڑا اس لیے نہیں پہنتی کہ ان کا جسم اس سے ڈھانپا جا سکے، بلکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے کپڑا پہنتی ہیں، زینت کے لیے پہنتی ہیں، مردوں جیسے لگنے کے لیے پہنتی ہیں. اور پھر وہ خواتین، اگلی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جن کا کپڑا یا تو چھوٹا ہوتا ہے یا باریک ہوتا ہے یا اتنا تنگ ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے فیچرز بڑے پرومیننٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ وہ ساری انٹرپریٹیشنز ہیں کہ جو ان عورتوں کے بارے میں علماء کرام دیتے ہیں کہ یہ نام کے اعتبار سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ خواتین ننگی ہیں. اب اگلی ان کی شرط بتائی مائلاتن ممیلاتن، یہ بہکنے والی اور بہکانے والی ہوتی ہیں. تو اس کی بھی 2-3 انٹرپریٹیشن ہمارے سامنے آتی ہیں. علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کا پہلا اور ڈائریکٹ میننگ یہ ہے کہ عفت، پاک دامنی اور پاک بازی کے رستے سے بہکی ہوئی ہوتی ہیں، فحاشی، بے حیائی اور گناہ کے راستے پر یعنی خفیہ دوستیوں کی عادی ہوتی ہیں، حرام تعلقات میں مبتلا ہوتی ہیں اور مبتلا کرنے والی ہوتی ہیں، مردوں کو بھی بہکاتی ہیں، خود بھی بہکی ہوئی ہوتی ہیں. اور دوسری انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے دوسروں کو مائل کرنا. دوسروں کو مائل کرنے میں صرف مرد ہی نہیں آتے کہ ان کو بھی بہکاتی ہیں اپنے ساتھ. دوسروں کو مائل کرنے میں وہ خواتین بھی ہیں جو خواتین کو فحاشی اور بے حیائی اور عریانی کے راستے پر مائل کرنے والی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو آپ کے پاس خواتین ڈے کے نام سے آپ کے منہ میں سلوگن ڈال دیتی ہیں کہ میں کیوں اپنے شوہر کا کھانا بناؤں اور ناشتہ بناؤں اور میں کیوں اس کے کپڑے دھوؤں، وہ اپنا کام خود کیوں نہیں کرتا، کوئی ایسا سلوگن تھا. تو اس کا اور پھر ایک خاتون سلوگن بلند کرتی ہے اور پوری سوسائٹی کو ایک ٹرینڈ دیتی ہے، ینگ جنریشن، بچیوں کو، کہ بھائی اگر مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتے ہیں تو عورت ایک وقت میں 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی. یا پھر اپنے ناولز کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، ریٹن اسکرپٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے، ڈیزائننگ یا کپڑے یا اس طرح کی چیزیں، یعنی ایسا ٹرینڈ سیٹ کرنا، خود بھی بہکی ہوئی ہیں اور دوسروں کو بھی بہکا رکھا ہے. تو بہکانے میں مرد بھی شامل ہیں کہ خود بھی سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی ہے، عفت اور پاک دامنی کا رستہ چھوڑ رکھا ہے. اور عفت اور پاک دامنی کا رستہ کون سا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. اب اس سے ہٹ کے جو خفیہ دوستیاں کی جاتی ہیں، تعلقات بنائے جاتے ہیں، جو کچھ ہمارے ٹی وی، فلموں میں، ڈرامے میں بتایا جاتا ہے اور عورت کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ منہ بھر کے کہہ دیں ہی از مائی فرینڈ، یہ تو میرا فرینڈ ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کو بہکانے کے زمرے میں آتی ہیں. تو وہ عورتیں جو خود بھی بہکی ہوئی ہیں اور جو دوسروں کو بھی بہکاتی ہیں، یعنی فحاشی، بے حیائی، عریانی، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی شکل میں نافرمانی کے راستے پر بلاتی ہیں، فطرت سے ہٹا کے رکھتی ہیں سب کو، یہ ساری عورتیں اور خواتین اس میں شامل ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ خواتین کس قدر ناپسند ہیں. تو یہ بہکانے والی، مائل کرنے والی مردوں کو بھی، کہ جو ان کا دین ایمان خراب کر کے انہیں دعوت دیتی ہیں کہ میرے ساتھ دوستی کیجئے، حرام تعلقات قائم کیجئے، اور اس میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور الٹا جرت اتنی ہے
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے پوری سوسائٹی کو بھی دعوت دیتی ہیں کہ آپ بھی سب ایسا ہی کریں. مردوں کو بھی جرت دیتی ہیں, خواتین کو بھی جرت دیتی ہیں, اور جرت اس حد تک جا چکی ہے کہ اب اس پہ آرگنائزیشنز بن چکی ہیں, اس پہ ڈیز سیلیبریٹ ہوتے ہیں, اور اس پہ کبھی حجاب کے خلاف تحریک شروع ہو جاتی ہے, کبھی نکاح کے خلاف تحریک شروع ہو جاتی ہے, کبھی عورت کو لا کے باپ, بھائی, بیٹے اور شوہر کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو نیچرل ایک پیٹرن ہے, فیملی سسٹم ہے, اس کو تباہ کیا جا سکے. تو اس میں یہ ساری خواتین شامل ہیں. تھرڈ کیٹیگری اس حدیث میں جن خواتین کی بتائی گئی ہے کہ جن کے سر ان اونٹوں کی مانند ہے جن کی 2 کوہانیں ہوتی ہیں. اور اس کے لیے میں آپ سے تصویر شیئر کرنا چاہ رہی تھی, انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی گروپ میں. یہ جو خواتین اونچے کر کے پیچھے بال باندھتی ہیں اور ان پر پھر اور زیادہ کیچرز اور فلورل چیزیں لگا کے ایک پورا ایک نیا سر پیچھے بن جاتا ہے, اور اس پر دوپٹہ ٹکا کے پھر اس پہ پن اپ کیا جاتا ہے. تو یہ اور بعض اوقات باحجاب خواتین کے سر اس طرح سے ہوتے ہیں, اور چونکہ ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے توجہ جاتی ہے تو اس بات کو بھی پسند نہیں کیا گیا, اس سے بھی سختی سے روکا گیا ہے. تو یہ پہلی کیٹیگری ہے خواتین کی, ان نافرمان عورتوں کی کہ جن کی یہ 3 نشانیاں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ یہ کپڑے پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوتی ہیں, بہکی ہوئی ہوتی ہیں, بہکانے والی ہوتی ہیں, مائل ہوئی بھی ہوتی ہیں, فحاشی بے حیائی اور یعنی کی طرف کرنے والی ہوتی ہیں, اور پھر ان کے سر جو ہیں وہ اونٹ کے 2 کوہانوں کی طرح کھڑے نظر آتے ہیں. لا يدخلن الجنت, یہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی, ولا یجدن ریحھا, اور نہ ہی اس کی خوشبو تک پہنچ سکیں گی. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اور جو غلطیاں ہم سے پیچھے ہو گئیں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیکنڈ کیٹیگری کی طرف آئیے کہ امت مسلمہ کی وہ کون سی سیکنڈ کیٹیگری ہے کہ جو جنت کی خوشبو سے ہی محروم کر دیے جائیں گے. جنت تک پہنچنا تو دور کی بات ہے, اور اگر کسی کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت کی طرف نہیں جائے گا. دوسری کیٹیگری یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما, جس نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا, مما یبتغى به وجہ اللہ عز وجل, اور اس لیے کرنا چاہیے تھا کہ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر اس علم کو حاصل کرتا. لا یتعلمہ, مگر وہ اس لیے حاصل کرے الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا, تاکہ وہ اس سے دنیا کا کوئی سامان کما سکے. لم یجد عرف الجنت یوم القیامت, قیامت والے دن اسے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آئے گی. تو اللہ کے دین کے علم کو پیسہ بنانے کے لیے سیکھنا کہ ہم اس سے پیسہ اکٹھا کریں گے, جیسا کہ یہودی کرپٹ ہو گئے تھے اور لوگوں کو, اور جیسا کہ کرسچینٹی میں کرپشن آ گئی تھی کہ لوگوں سے پیسہ لے کے جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ جنت کے سرٹیفکیٹ ایشو کیا کرتے تھے. شاید آپ نے پڑھا ہو, کنفیشنز جا کے کرتے تھے عیسائیوں کے پاس. یا پھر اللہ کے دین کو اس لیے سیکھنا کہ اس کی وجہ سے میں سارے لوگوں پہ برتر ہو جاؤں, یہ بھی دنیا کا ایک ریزن ہے, ایک آبجیکٹو ہے. دین کا علم اس لیے سیکھنا چاہیے کہ اس سے ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں گے. دین کا علم اس لیے سیکھنا چاہیے کہ دین کا علم سیکھنا اور سکھانا گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے. دین کا علم اس لیے سیکھنا چاہیے کہ دین کا علم سیکھ کر پھیلانے والے کا درجہ قیامت والے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. اس لیے نہیں دین کا علم سیکھنا چاہیے کہ اس سے ہم لیڈرشپ کا رول پلے کریں گے سوسائٹی میں, اس سے ہم بڑے مشہور ہو جائیں گے, اس سے ہمارے پاس پیسہ بہت اکٹھا ہو جائے گا, ہم کوئی بہت زیادہ سرمایہ اکٹھا کر لیں گے. اگر دنیاوی غرض کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر ایسے شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جنت کی خوشبو تک کو بھی نہیں پا سکے گا, اور جنت میں داخلہ اس کا حرام کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے کسی ذمی کو قتل کر ڈالا. ذمی اسلامی ریاست میں رہنے والے وہ یہودی, عیسائی اور اہل کتاب ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں, جزیہ پے کرتے ہیں. اب کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی بہانہ بنا کے ان پر ہاتھ اٹھائے اور ان کو قتل کر ڈالے. یہ جو قتل ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یہ دین سے دوری اور جہالت کا نتیجہ ہے, اور کئی دفعہ تو دکھ اور تکلیف اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کہ مسلمان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے.
تو نہ تو کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی مسلمان کو کسی یہودی یا عیسائی یا اہل کتاب یا جزیہ یا ٹیکس پے کرنے والے کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ چونکہ اب ریاست نے ان کی ذمہ داری لی ہے، اب ان کا ایک ایگریمنٹ ہے ریاست کے ساتھ، اور مسلمان اپنی شرطوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کسی عام آدمی کو ریاست کے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی جزیہ پے کرنے والے اہل کتاب پر ہاتھ اٹھائے یا اس کو قتل کرے، کیونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ان کا تحفظ یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر دیکھیے چوتھی کیٹیگری، جو کہ قیامت والے دن جنت کی خوشبو سے، اور قیامت کا آغاز موت سے ہو جاتا ہے، جنہیں جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا اور آخرت کی زندگی کی شاندار خوشبوؤں سے محروم کیا جائے گا۔ من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے حسب نسب کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے جوڑے، لم یرح ریح الجنتی، اس تک قیامت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ اپنا حسب نسب کسی اور سے جوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ بعض اوقات کسی اور قبیلے سے بھی جوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چودھری نہیں ہے لیکن سب کو یہ بتاتے رہے ہم تو چودھری ہیں۔ بھئی آپ تو چودھری نہیں ہیں، یا یہ کہ ہم قریشی ہیں جبکہ آپ قریشی نہیں ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض اوقات بعض انسان یہ غلطی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یا کسی خاص قبیلے کو یا خاص انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انفیریورٹی کمپلیکس میں بعض بچے اپنے پیرنٹس کو لے کر ہی کہیں نہیں جاتے، وہ کبھی انہیں اون ہی نہیں کرتے، وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں یہ میرے والد ہیں، کیونکہ انہیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا لوگوں کو بتاؤں، میں ڈاکٹر ہوں اور میرے والد ڈرائیور ہیں۔ تو ایسے میں لوگ اپنا حسب نسب تبدیل کر کے بتاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی اور مقصد کے لیے تبدیل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، جس نے اپنے باپ کو بدلا اور وہ جانتا ہے کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور کل انسانیت کی لعنت ہے۔ یعنی اس قدر شدید وعید سنائی گئی ہے۔ اور ایک اور الفاظ حدیث کے یہ ہیں، فالجنت علیہ حرام، تو ایسے شخص پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہ کفر، اپنے باپ کو بدل ڈالنا، اپنے حسب نسب کو بدل ڈالنا یہ کفر ہے۔ اور بدقسمتی سے ہماری آج کی سوسائٹی میں لوگ رشتے کرتے ہوئے حسب نسب بدل دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں بدل دیتے ہیں، اور یہ حقائق کو چھپانے کے مترادف ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بعض اوقات علماء کرام کہتے ہیں کہ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے حسب نسب بدل دیے جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کسی کا اگر چچا یا تایا مشہور ہے کسی جگہ پہ، یا کزن مشہور ہے، تو اپنے آپ کو اس کا بیٹا شو کرنا تاکہ نیشنلٹی انفلوئنس کی وجہ سے جلدی مل جائے، یا اس کے انفلوئنس کی وجہ سے ہمیں جاب مل جائے گی، یا ہم کہیں بھی انٹرویو دینے جائیں گے ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس حدیث کی تشریح میں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی نے اپنے باپ کو بدلا وہ جنت کی خوشبو تک کو بھی نہیں پا سکے گا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے چھٹے نمبر پر انسانوں کی جو کیٹیگری جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائے گی، ففتھ ہے یہ، اچھا ہاں ففتھ ہے یہ، ٹھیک ہے بالکل، وہ بندہ جسے اللہ رب العزت نے رعیت عطا کی اور پھر اس نے اپنی رعیت کی خیرخواہی نہیں کی، جنت کی خوشبو تک کو نہیں پا سکے گا۔ پھر میں دہرا دوں، قیامت کی زندگی کا آغاز موت سے ہو جاتا ہے، اس لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ موت کے وقت ہی جنت کی خوشبو سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رعیت عطا کی اور اس نے اپنی رعیت کا خیال نہیں رکھا، تو پھر اس پوائنٹ نمبر 5، تو یہ جنت کی خوشبو تک سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ ہر سرپرست یا گارڈین، چاہے وہ پوری اسٹیٹ کا ہیڈ ہے، چاہے وہ اپنی فیملی کا ہیڈ ہے، چاہے میں استاد ہوں اور میں اپنے طالب علموں یعنی رعیت کا خیال نہیں کرتی، ان کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کو ضائع کر دیتی ہوں، ان کی جس طرح تربیت کرنی چاہیے تھی نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی ماتحت رعایا کو ضائع کر دیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے لیڈرشپ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ اب اگر ایک ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر کے پاس مریض ہیں، وہ اپنے مریضوں کا خیال نہیں کرتا، لاپرواہی برتتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، ان کے لیے خیرخواہی پر مبنی جو ہے اس کا رویہ نہیں ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہے کہ اگر دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دینے ہی کے مترادف ہے، یا ان کو ضائع کر دیتا ہے، توجہ ہی نہیں دیتا، کیئر ہی نہیں کرتا، تو یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یا آخرت کی زندگی میں لم یجد رائحۃ الجنتی، یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ ایک اور مثال والد کی ہے، پوری فیملی کا ہیڈ ہے، اب اس نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا بندوبست تو کیا لیکن دنیاوی تعلیم کا نہیں کیا، یا دنیاوی تعلیم کا کیا دینی کا نہیں کیا، یا اپنے بچوں کی تربیت کے کسی بھی ایسپیکٹ کو اگنور کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت سختی کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس نے اپنی ریت کو ضائع کر دیا۔ بعض اوقات انسان سستی یا لاپرواہی میں کیئر نہیں کرتا، چلے خیر خود ہی سیکھ جائیں گے، نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت گارڈین کے، سرپرست کے، لیڈر آپ اگر کسی ٹیم کے ہیں، آپ کے ذمے اللہ نے کوئی رعایا لگائی ہے، وہ مریض بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے طالب علم بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے کلائنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی گروپ کا ذمہ دار اگر اللہ نے آپ کو بنایا ہے اور اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، جان بوجھ کر لاپرواہی کرتے ہیں، ہاں کوشش کے باوجود کوئی چیز رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھنے والا ہے، لیکن اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں اور اپنی ریت کا خیال نہیں رکھتے اور ان کی خیرخواہی نہیں کرتے تو اسے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آئے گی، جنت تک تو پہنچنا محال ہے۔ چھٹی کیٹیگری جن لوگوں کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں یعنی قیامت سے پہلے میری امت میں ایسے افراد آئیں گے جو اپنے سفید بالوں کو سیاہ رنگ سے رنگیں گے، یعنی بلیک کلر میں ڈائی کریں گے، یہ لوگ جنت کی خوشبو تک کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اسلام میں بالوں کو ڈائی کرنا مستحب ہے، خضاب لگانا مستحب ہے، صرف ایک شرط ہے سیاہ نہ لگایا جائے، کسی بھی اور رنگ کا ڈائی استعمال کر لیا جائے، مثال کے طور پر مہندی کا استعمال کر لیا جائے، براؤن کلر کا استعمال کر لیا جائے، براؤن کے ڈفرینٹ شیڈز یوز کر لیے جائیں، لیکن بلیک نہ لگایا جائے تاکہ آپ کی عمر چھپتی ہوئی محسوس نہ ہو۔ اور یہاں پر جو الفاظ ہیں کا حواصل الحمامی، کبوتروں کے سینے کی مانند، تو علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہاں پر داڑھی کو ڈائی کرنے کا بتایا گیا ہے کہ داڑھی کو بلیک کلر کا ڈائی نہ کیا جائے، کسی بھی اور کلر میں ڈائی کیا جا سکتا ہے، اور خضاب لگانا مستحب ہے، منع صرف ایک چیز ہے کہ بلیک کلر میں ڈائی نہیں کیا جائے گا، نہ داڑھی کے بالوں کو نہ سر کے بالوں کو۔ پھر دیکھیے 7ویں کیٹیگری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق، ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے بلا سبب طلاق کا مطالبہ کرے، فحرام علیہا رائحۃ الجنت، تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ بلا وجہ کا مطلب یہ ہے کہ شوہر تمام حقوق ادا کر رہا ہے، نان و نفقہ بھی دے رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی ایسی اعتراض والی بات نہیں ہے، دیندار بھی ہے، نمازی ہے، حق حلال کما کے لاتا ہے، اپنے گھر بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، کوئی سبب نہیں ہے، لیکن پھر بھی عورت کہے کہ میں نے طلاق لینی ہے اور اس گھر کو خراب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں اور ہمارے خیالات کے حالات اور ہمارے جو کچھ سینوں میں ہیں اس کو بہتر جانتا ہے، تو ایسی عورت پر جنت حرام ہے۔ یہ ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جسے اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں لیکن اب اس کی دلچسپی کسی اور مرد میں ہے۔ یہ ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کو اس لیے چھوڑنا چاہتی ہو کہ یہ غریب ہے اور میں کسی امیر انسان سے شادی کروں، تو یہ سبب نہیں ہے۔ سبب یہ ہے کہ ہاں آپ تب چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ آپ کا نان اور نفقہ پورا نہیں کرتا، وہ آپ کی ضروریات پوری نہیں کرتا، یا وہ اپنی ذمہ داریوں میں سے کسی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے، یا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یا وہ شراب پیتا ہے، کبیرہ گناہوں میں انوالو ہوتا ہے، سود کی آمدن گھر میں لے کے آتا ہے، پھر تو سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر وہ سب کچھ پورا کر رہا ہے تو پھر بلا سبب اس سے طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ وہ خواتین ہیں جن کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کی خوشبو کی بات ہو رہی ہے، کچھ خوش قسمت ایسے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، جو اس دنیا میں چل پھر رہے تھے، کام کر رہے تھے، اور ابھی اس دنیا میں ہی تھے اور انہیں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی، اور انہوں نے ایسا جنت کی خوشبو کو پایا کہ وہ دنیا کو بھول ہی گئے۔ تو آئیے زیادہ نہیں، صرف میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ یہاں پہ شیئر کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کے ذہن میں آ جائیں، وقت کی کمی کے باعث ہم ایک ہی واقعہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو میں آپ سے شیئر کروں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، اور یہ واقعہ ہے سعد ابن معاذ کا، کہ جب انہوں نے ایک موقع پر دیکھا
کہ مشرکین آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور مسلمان جنگ میں پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں جہاد میں، تو یہ اکیلے ہی آگے ان پر ٹوٹ پڑے، اور ان کو روکنے والوں نے روکا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے یہ احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ جیسے سعد ابن معاذ پہ کسی نے جادو کر دیا ہو، ہم انہیں پکڑ کے کھینچتے رہے کہ بھئی تم اکیلے ان ساروں سے کیسے بھیڑو گے، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ ایسے اس خوشبو میں گم ہوئے کہ وہ اکیلے ہی ان کی طرف بڑھے اور ان کے ساتھ بے جگری سے لڑے، اور جسم پر 80 کے قریب زخم پائے گئے، حتیٰ کہ ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے رہے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ بھول ہی گئے کہ اس دنیا کی خوبصورتیاں کیا ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے تو پچھلوں کا کیا بنے گا۔ اور یہ جو جنت کی خوشبو ہے یہ دنیا بھلا دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انس کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا، اور وہ اکیلے ہی دشمنوں پر پل پڑے، ایسے میسمرائز ہوئے کہ انہیں جنت کی خوشبو نے اتنا میسمرائز کیا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور وہ جنت کی خوشبو کی طرف بڑھنے کے لیے ایسے بےتاب ہوئے کہ دشمنوں پر جا کے حملہ کر دیا۔ اور یہ جو جنت کی خوشبو ہے اس کو معمولی خوشبو نہ سمجھیں، اور جنت کی خواتین بننے کی کوشش کریں اور ہمت کریں، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی ایک خاتون اس دنیا میں جھانک لے تو یہ پوری کائنات روشن ہو جائے گی اور اس کی خوشبو سے یہ کائنات بھر جائے گی۔ صرف ایک عورت جھانک لے، اترے نہیں، یعنی اگر وہ جھانک لیتی ہے تو یہ جنت کی خواتین کون ہوں گی؟ یہی خواتین ہوں گی جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھیں، حضرت مریم علیہ السلام ہوں گی، یا پھر فرعون کی بیوی، یا ایسی بہت ساری خواتین جن کا ذکر اللہ رب العزت نے ہم سے نہیں کیا، وہ آج بھی ہیں، قیامت تک بھی رہیں گی، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی خواتین تھیں۔ اور جب یہ جنت کی خواتین کو ایسی خوبصورتی اور خوشبو عطا کی جائے گی جنت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک عورت اس دنیا میں جھانک لے تو اس پوری کائنات کو روشن کر دے گی، اور اس کی خوشبو سے یہ پوری کائنات بھر جائے گی اور مسک کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے گی۔ اور آخر میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ آل عمران کی 185 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، تو جسے آگ سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیابی کو پا گیا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے دھوکے میں آ کے اپنے رب کے راستے سے ہٹ نہ جانا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں اور پھر ہم اس پر عمل کرنے کے قابل ہو سکیں، اور پھر ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ ہدایت کا اور فلاح کا پیغام کل انسانیت تک پہنچ سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔